خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ کی پارٹی کے اندر سے بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ وہ اچھا کام نہیں کر رہے خان صاحب کو نکالنے کے لیے. کب رہائی ہو رہی ہے خان صاحب کی؟ کب چانسز ہیں؟ دیکھیں ہمارے ینگ لاٹ ہمارے ساتھ ہے، یوتھ ہمارے ساتھ ہے، وہ جذبے سے بھرپور ہیں. عمران خان صاحب سے شاید اتنی ہی محبت کرتے ہیں، اگر زیادہ نہیں تو برابر جتنے اپنے والد سے وہ کرتے ہوں گے. تو ان کی ایکسپیکٹیشن بھی ہائی ہیں، ان کا غصہ بھی جائز ہے، اور ان کا جو ہے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ تحریک انصاف کی یہ لیڈرشپ جو ہے کسی بھی طریقے سے خان صاحب کو نکال لے. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ خان صاحب نے جو بنائی ہے، اس وقت جو عہدے دیے ہیں، گورشر گوہر ہے، میں ان کو پہلے اتنا نہیں جانتا تھا، صرف وکیل کے طور پہ ان سے رابطہ تھا، لیکن میں نے ان کو ایک جنٹل مین آدمی پایا ہے، اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے. عمر ایوب کو انہوں نے سیکرٹری جنرل بنایا ہے، پی ایم کا کینڈیڈیٹ بھی تھے، اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی نامزد کیا ہے. میں نے ان کو ایک محنتی آدمی پایا ہے، مشکل وقت میں انہوں نے پارٹی کو سنبھالا دیا ہے. باقی اب یہ ایگزیکٹ ڈیٹ دینا وہ میرے خیال میں مشکل ہے کہ ایگزیکٹ ڈیٹ، لیکن میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جلد انشاءاللہ وہ ریلیز ہوں گے. اس کے لیے پولیٹیکل موومنٹ ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم اس لیے پولیٹیکل موومنٹ کر رہے ہیں کہ اس کے لیے خان صاحب لاسٹ لائنر چاہیے آپ کی طرف سے. اس کے لیے وہ جو فردوس شمیم نقوی صاحب نے میرے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی پڑے گی، وہ بات آپ لوگ کریں گے؟ دیکھیں جو کیسز ہیں وہ سارے پولیٹیکل کیسز ہیں، لیگل کیسز کوئی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں نہ ڈیل لینی ہے، ہم نے نہ کوئی ڈیل لینی ہے، لیکن پاکستان کے مفاد میں سب سے بات ہونی چاہیے اس ایک نقطے پہ کہ یہ حل نہیں ہے مسائل کا کہ اتنے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈال کے اس کے سارے مینڈیٹ کو چوری کر کے اوپر سے فارم 47 کے بٹھا کے جن کے پاس اپنا کوئی ویژن نہیں ہے، ان سے یہ ملک چلے گا نہیں. اس لیے اس کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مینڈیٹ کی واپسی ہو، عمران خان صاحب پہ غلط کیسز ختم ہو، اور پھر بیٹھ کے بات ہو کہ اب ملک کو آگے چلائیں. دیکھیں جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آتے اور ان کو ان کا مینڈیٹ واپس نہیں دیا جاتا، جیلی مینڈیٹ سے ملک کہاں چلا کرتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے کہ نہیں سر؟ ون لائنر پلیز. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے اور کسی سے بھی اس ایک نقطے پہ بات ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب ان کی ویڈیوز بنی ہیں، کون انویسٹیگیٹ کرے گا؟ ٹھیک ہے، آپ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ کروں گا، شہباز شریف کریں گے. آپ انٹرسٹنگ پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر آن دی ادر ہینڈ مجھے یہ بھی پوچھتے دیں، ان کی فیملی تو خود جسٹس وہ کیا تھا، جسٹس قیوم کو فون لگاتے تھے. ہاں جی وہ آڈیو لیک منظر عام پر بھی آئی ہوئی ہے. وہ کیسے انویسٹیگیٹ کریں گے؟ وہ تو خود فون لگانے والے ہیں. صحیح ہے ٹھیک ہے. آئی گاٹ یو پوائنٹ علی محمد خان صاحب، لیکن مجھے ایک اور بھی، چونکہ وقت کی کمی ہے تو مجھے ایک اور بھی ایشو ڈسکس کرنا ہے. یہ تو چلے ہو گئی حکومت کے اندر جو اختلافات ہیں اور وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ کی اپنی جماعت کے اندر بڑے اختلافات ہیں. اسد کیسر جو ہے وہ کھل کے علی امین گنڈا پور پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، اور میں مجھے کوئی آڑ نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے، مارکیٹ میں یہ بھی خبریں ہیں خان صاحب کہ شاید علی امین گنڈا پور کی بات ہو گئی ہے وہاں پر جہاں پر بات ہونی ہے، اس لیے وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی سیٹ بچا رہے ہیں. دیکھیے گنڈا پور جہاں میں جانتا ہوں، جتنا میں اس کو جانتا ہوں، وہ عمران خان کا ایک سپاہی ہے، ورکر فائٹر آدمی ہے. سب لوگوں کی توقع تھی کہ وہ وزیر اعلیٰ بن کے تو پتہ نہیں ادھر سے توپیں چلا دے گا، کوئی پتہ نہیں راکٹ مار دے گا. مجھے یہ چیز بتا دیں کیسے اس کو ڈیفینڈ کریں گے کہ ایک طرف آپ محسن نقوی پہ تنقید کر رہے ہیں، اس کی دوسری ویڈیو میں محسن نقوی کو گلے مل رہے ہیں، پھر اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ نہیں. دیکھیں میں نے ان سے خود پوچھا، میری شاید پرسوں بات ہوئی تھی علی امین خان سے. انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا یار اس پہ تنقید آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار میں محسن نقوی سے نہیں ملا، میں انٹیریئر منسٹر آف پاکستان سے ملا ہوں، کیونکہ میرے صوبے میں جو ہے دہشت گردی کا بڑا حملہ ہوا ہے، ہمارا دوست ملک ہے چین. اس حوالے سے اگر انٹیریئر منسٹر آتا ہے تو کیا میں نہ ملوں؟ پھر اگر نہیں ملتا یہی میڈیا کہے گا کہ صوبے میں اتنی دہشت گردی ہوگی اور وزیر اعلیٰ صاحب کو سیاست سوچ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب نے میچورٹی دکھائی ہے اور وہ وقتاً فوقتاً خان صاحب سے مل رہے ہیں. یہ جو وجہ ہیں گنڈا پور صاحب، اس کے بعد وہ خان صاحب سے ملے اور ان کو چیزوں پہ اعتماد میں بھی لیا. تو اگر ایسی کوئی بات تھی تو خان صاحب ان کو کہہ دیتے کہ آپ نہ ملیں. ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب آپ کی جماعت میں صوبے کے مفادات کے لیے وہ اگر ایک کوشش کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب، میں تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سپیس دینی چاہیے تاکہ خیبر پختونخوا کے عوام کے ایشوز کو وہ حل کرا سکیں، حل میں کوئی مین کردار ادا کر سکیں. اگر پورا وہ کو بلاک کر دیں گے، سارے رابطے منقطع کر دیں گے، اس طرح سے پھر ریاستی اکائی نہیں چلتی. نقصان پھر ہمارے پختونخوا کے صوبے کا ہوگا. دیکھیں محصولات پختونخوا نے لینے ہیں، ان کے جو ہمارے جو پن بجلی کے کچھ 1700 ارب کے کل ملا کے جو محصولات ہیں اور جو ایشوز ہیں، فنڈ ہمیں مرکز سے صوبے کو جو ہے وہ آنا ہے. اگر وہ سارے رابطے منقطع کر دیتے ہیں تو شہباز شریف تو خوش ہوں گے.
चले अगर अगर वो मुझे मुझे खान साहब जस्ट जस्ट एक्सप्लेन मी दिस खान साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, ज़रा हमारे बड़े हैं और बड़े मोतबर सियासतदान हैं, बड़ी बारीक बीनी से चीज़ें देखते हैं, आप मुझे सिर्फ ये बता दें, एक्सप्लेन मी दिस। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने सूबों के मसाइल हल कराने हैं तो उसके लिए बातचीत ही करनी पड़ेगी, लेकिन आज हमने देखा कि कॉन्फ्रंटेशन का आगाज़ बाकायदा हो चुका है। फिर आपकी अपनी पार्टी में भी दो राय है खान साहब। शेर अफजल मरवत साहब बाकायदा अपना, उन्होंने आज आपने ट्विटर देखा होगा, उन्होंने अपनी जो सोशल मीडिया टीम हायर की, 8000 बंदे की टीम हायर की है। पीटीआई का अपना सोशल मीडिया विंग है, प्लेटफॉर्म है बाकायदा, उसके बावजूद वो एक अपनी टीम पीटीआई के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। फिर आई एम सॉरी, आप ज़ाहिर है कि उसको नहीं ओन करेंगे, लेकिन आप लोग आपके खिलाफ खान साहब पीटीआई के अक्सर पेजेस ट्रेंड चला रहे हैं गद्दारी के नाम से। फिर आप लोगों के आपस में इख्तलाफात, जो बैरिस्टर गौहर है वो कुछ और कहते हैं, आप एक मौक़िफ़ देते हैं, मरवत साहब आते हैं वो कोई एक नई चीज़ कह के चले जाते हैं। क्या आपकी तो अपनी पार्टी में इत्तेफाक नहीं है? किसी हद तक आपकी बात सही है कि ज़्यादा एक यूनिटी या एक सिंगल व्यू आना चाहिए पार्टी ओपिनियन में। अंदर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमें हर जमात में होता है, सिर्फ हमारी जमात नहीं है, लेकिन चूंकि लीडर जेल में है तो थोड़ा लोग ज़्यादा मीडिया में जो है वो बोल रहे हैं। मीडिया में पार्टी का जो नैरेटिव होता है आपने उसको डिफेंड करना होता है, अंदर आप पार्टी के अंदर आर्ग्यू करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन कोई इतना बड़ा भी इशू नहीं है कि कोई ये कहे कि जनाब बिल्कुल हाउस ऑफ ऑन फायर है, ऐसा कुछ नहीं है। तकरीबन 2 दफ़ा हम कोर कमेटी में बैठते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा, ये सारे जिनके आपने नाम लिए हैं सारे वहाँ बैठे होते हैं सारे वहाँ बैठे होते हैं। और पार्लियामेंट्री पार्टी का भी मीटिंग होती है जिसमें इलेक्टेड एमएनएज हैं, 90 से ज़्यादा एमएनएज हैं। कल भी हमारी मीटिंग है। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल वक्त में पार्टी की लीडरशिप ने फिर भी जान दिखाई है। आसान नहीं था। इमरान खान जैसे पाई का लीडर जेल में डाल दिया, 6 महीने से 200 दिनों से ज्यादा हो गए, 250 दिनों के करीब वो जेल में है। शाह महमूद कुरैशी साहब सीनियर अपना मेंबर जो है वो वाइस चेयरमैन जेल में है। सदर परवेज इलाही साहब जेल में है। आपकी पंजाब की सदर यास्मीन राशिद साहिबा जेल में है। एजाज चोई साहब साबिका सदर पंजाब वो जेल में, फिर भी पार्टी चल रही। तो आपकी पार्टी ने मतलब तरीके से लेकिन खान साहब मेरा पॉइंट ये, मेरा खान साहब अर्ज ये है कि अगर बैरिस्टर गौहर को आपके जो खान साहब हैं उन्होंने ये बना दिया पार्टी का जो चेयरमैन है, तो फिर तो बात तो बैरिस्टर गौहर की जो है वो सुननी चाहिए थी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि बैरिस्टर गौहर एक मौक़िफ़ आके देते हैं, फिर कोई दूसरे साहब उठते हैं और वो जाके मीडिया में कोई और बयान दे देते हैं, फिर मीडिया आपसे पूछता है कि ये बात क्या थी, फिर बाकायदा उस शख्स का नाम लेके वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि वो मरवत साहब कौन है, वो फलाना कौन है, वी डू नो दैट। तो इस तरह तो आपकी पार्टी अगर हुकूमत को कोई टफ टाइम देने का सोच भी रही है माजरत के साथ, तो अगर आपके आपस में ही चीज़ें ठीक नहीं है, आपस में ही आपके बयान, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना एक अलग चीज़ होती है, वो हर जमात में होता है, वो आपका मेरा भी हो सकता है खान साहब, लेकिन एक अलग बयान देना और फिर उस राह पे चल पड़ना और फिर ट्विटर पे बकायदा ट्रेंड चलाना और बताना कि मैंने अपनी सोशल मीडिया टीम भी हायर कर ली है, ये इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। देखिए, कुछ हमारे दोस्त पीटीआई में नए हैं, वक्त गुजरने के साथ वो एडजस्ट कर जाएंगे, थोड़ा सा हमें उनको स्पेस देना पड़ेगा। खान साहब पे सारे एक हैं, खान साहब की रिहाई के लिए, असीरों की रिहाई के लिए, मैंडेट की वापसी पे सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी थोड़ा बहुत जो है वो जिस तरह शेख रशीद साहब कहते थे हल्की फुल्की मौसीकी जो है वो चलती रहती है, तो थोड़ी बहुत इनकी हल्की फुल्की मौसीकी जो है वो चलती रहती है, हर जमात में होती है, लेकिन खान साहब पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चले मुझे ये बताएंगे